أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو السميع العليم هو الغفور الرحيم هو التواب الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. دربار امامزادہ عبداللہ شاہ لشکر غازی بابا پاکستان سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا آپ کے چہرے پر ڈمپل پڑتا ہے؟ چاہے وہ رائٹ ہے چاہے وہ لیفٹ ہے. کیا آپ کے چہرے پہ ہلکا سا گڑھا پڑتا ہے؟ تو یہ سیگمنٹ آپ کے لیے ہدیہ ہے. عام طور پر برصغیر پاک و ہند میں ڈمپل پڑنا معیوب سمجھا جاتا ہے. ایکچولی پرانے زمانے میں کسی لڑکی کے چہرے پہ یا لڑکے کے چہرے پہ اگر ڈمپل پڑتا ہو تو یہ خوش بختی، خوش نصیبی، بھاگ، نصیب، روپیہ، پیسہ، دولت، صاحب اولاد، کثرت اولاد اور ایسی بچی کی خوشگوار زندگی کی علامت سمجھا جاتا. پرانے وقتوں میں ہمارے بزرگ یہ فرمایا کرتے تھے کہ بیٹی اللہ کی رحمت ہے اور اس پر رحمت اس لڑکی کے لیے ہے کہ جس کے چہرے پر ڈمپل پڑتا ہو. اچھا، پھر یہ ہونے لگا کہ لوگ فی زمانہ اس کیفیت کو اتنا قدردانی کی نگاہ سے دیکھنے لگے کہ کچھ بچیاں، لڑکیاں جن کے ڈمپل نہیں بھی تھا وہ زبردستی اپنے چہرے پر یہ محنت کرنے لگی کہ کہیں ان کے ڈمپل پڑ جائے. کہ جس سے ہماری بچیاں بیٹیاں میک اپ کرتی ہیں تو وہ کوشش کرنے لگی کہ کسی طرح ان کے چہرے پر ڈمپل پڑے. تو پرانے زمانے میں اس کے حربے ہوا کرتے تھے اور وہ حربے یہ تھے کہ دیر تک ایک چھوٹے اخروٹ کو ایک جانب رکھا جاتا تھا، مطلب صاف ستھرا اخروٹ کو رائٹ یا لیفٹ جانب ایکسرسائز کے طور پر رکھتے تھے. تو کچھ ہی دن کی ایکسرسائز سے ایک اپوزٹ سائڈ کا جو گال تھا اس میں ڈمپل آنے لگتا تھا. یہ پرانے وقتوں میں یہ ہوا کرتا تھا. میں ہرگز یہ سیگمنٹ سے کسی کو اخروٹ رکھنے کا مشورہ نہیں دے رہا. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہماری بچیاں بیٹیاں پرانے وقتوں میں صرف ایک ڈمپل کریٹ کرنے کے لیے یہ کیا کرتی تھی کیونکہ اس زمانے میں یہ بتایا جاتا تھا کہ ڈمپل ہونا کتنی خوش بختی کی علامت ہے. اب فی زمانہ دور حاضر میں تو اگر کسی کے ڈمپل پڑے تو کیونکہ لوگ بزرگوں سے دور ہو گئے تو وہ تو اس کو مایوب سمجھتے ہیں، اور ہماری بیٹیاں اسے باقاعدہ چھپانے کے لیے کاسمیٹک سرجری ایستھیٹیشین سے جا کے کاسمیٹولوجسٹ سے بھی کراتی ہیں اور کرانے کے بعد پھر اس کو میک اپ سے ریسٹور کرتی رہتی ہیں تاکہ وہ واضح نہ ہو. سو ایکچولی ڈمپل پڑنا اگر آپ رائٹ یا لیفٹ پر پڑتا ہے تو یہ بہت فارچونیٹ، بہت خوش بختی اور خوش قسمتی کی علامت ہے. یہ ڈمپل اگر آپ کی بچی کے خاندان میں، آپ کی بچیوں میں کسی کے لیے ہے تو جب تک اس کی شادی نہیں ہوگی وہ پورے گھر کے لیے خوش بختی کا سبب ہے. پھر ڈمپل جس لڑکی کے پڑتا ہو اس کے بارے میں ایک اور بات بھی مشہور ہے کہ اگر وہ 6 یا 7 لوگوں کے ساتھ جا رہی ہے تو جس لڑکی کے ڈمپل پڑتا ہو اس کی وجہ سے کسی اور کو نظر نہیں ہوتی. یہ بھی ایک میتھ ہے، یہ بھی ایک میتھڈالوجی ہے کہ جناب اس کی وجہ سے دوسروں کی بچت ہو جاتی ہے. پھر اگر کسی بیٹی کے گال پر ڈمپل آتا ہے تو اس کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ یہ نہیں ہوتا کہ اس پہ اثرات نہیں ہوتے، یہ نہیں ہوتا کہ اس کو بد نظر نہیں ہوتی، بد نظر تو اس کو بھی ہوتی ہے، لیکن 10 میں سے 9 لوگوں کو اگر زیادہ نظر بد ہوگی ڈمپل والی کو بہت کم ہوتی ہے، کیونکہ یہ ایول آئز سے بھی ان کی بچت ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ ایک نیچرل ایسا فینومینن ہے جو کہ ایول اسپرٹس کو یا بد نظر کو آٹومیٹکلی نیوٹرلائز کر دیتا ہے. سو سرکار نے، میرے نبی نے تو 1400 سال پہلے فرمایا تھا بیٹی رحمت ہے. اگر آپ کے چہرے پر ڈمپل پڑتا ہے تو یہ سرکار کی رحمت خاص کا نتیجہ ہے. اس کو معیوب نہ سمجھیے، نہ اپنی بیٹی کو معیوب سمجھیے. کہ اللہ پاک امام زمانہ کا ظہور فرمائے بحق غازی یا غازی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دربار امام زادہ عبداللہ شاہ لشکر غازی سے خوش آمدید. وعلیکم السلام. بھائی آپ یہاں پر آئے، آپ نے ٹوکن لیا، آپ کے بھائی سے ملاقات ہوئی، آپ کا علاج ہوا، الحمدللہ آپ کو دوائی بھی ملی. تو کیا اس دوران آپ سے کسی بھی طرح کا ہدیہ، ڈونیشن یا فیس لی گئی؟ انشاءاللہ ہمارے سے کوئی فیس نہیں لی گئی ہے، نہ کوئی چیز لی گئی ہے. میں تو آج پہلی دفعہ آیا ہوں. ماشاءاللہ والدہ میری 12 سال سے یہاں آ رہی ہیں اور 12 سال سے کم 15 دفعہ میں والدہ کے ساتھ آ چکا ہوں، بائک پہ، کبھی کار میں، کبھی کسی چیز پہ. ماشاءاللہ ہر چیز میں پورے ہیں. دوسری بات یہ کھانے پینے کا ہر چیز کا انتظام کرا جاتا ہے. کینسر کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے، ڈائلسس کے مریضوں کو پہلے دیکھا جاتا ہے، اس لیے وہ بیٹھ نہیں سکتے یا پریشانی کے باعث بنتے ہیں، اس لیے ان کو پہلے دیکھا جاتا ہے. یہ آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے.
اور لہٰذا یہ مجھے بھی کسی نے کہا تھا کہ وہاں چلے جائیں عبداللہ شاہ غازی بھائی جان کے پاس. ایک رات کی پریشانی ہوگی, اللہ نے چاہو اس کے بعد دوبارہ جانے کی, دوائی لینے کی کوئی پریشانی نہیں ہے. 10-15-20 منٹ لگتے ہیں, باہر سے آؤ, فائل دو, آپ اپنی دوائی لو, انشاءاللہ چلے جائیں. اور یہ غازی بابا کے صدقے اور ان کے پانی کے صدقے میں انشاءاللہ سارے کام اللہ یہاں سے بھائی جان کے پاس سے کرا رہا ہے. کو پتا ہے کہ حال میں دربار پہ بھائی جان کی حاضری پہ پابندی لگا دی گئی ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا سر, یہاں تو ہندو بھی, عیسائی, کرسچن, دنیا کے ہر قوم کا شخص آ رہا ہے, اس میں تو کسی کو منع ہی نہیں کرا جا سکتا. بھائی جان تو ہمارے وہ اولیاء ہیں, وہ کرام ہے, دنیا ہاتھ پاؤں چوم رہی ہے, ان کو کیسے منع کرا جا سکتا ہے, یہ بتایا جائے. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نہیں بھائی, کوئی ایسی فیس وغیرہ مجھ سے نہیں لی گئی, اور ماشاءاللہ یہاں پہ اتنا بہترین طریقے سے بھائی جان کے پاس انتظام ہے کہ میں اپنے بھائی کو دوائی لینے کے لیے مریض بنا کے لے کے آیا ہوں, لیکن ماشاءاللہ میرا ایسا دل ہو رہا ہے, انہوں نے مجھے انتظامیت نے عزت دی ہے, صحیح طریقے سے بٹھایا, کھانے پینے کا ناشتہ واشتہ یہ وہ سب کچھ ماشاءاللہ بھائی جان کی طرف سے. مجھے تو اتنا مزہ آ رہا ہے کہ گھر پہ جانے کا دل نہیں ہو رہا. ماشاءاللہ بھائی جان کو اللہ زندگی دے, ترقی دے, اور انشاءاللہ آپ بھی جو ہے نا, جو سننے والے ہیں ماشاءاللہ بھائی جان کے پاس آئیں, ہر چیز کا علاج ہے, آپ کو اتنا مزہ آ جائے گا کہ بس آپ کو میں کیا بتاؤں. پابندی کس وجہ سے لگا دی گئی بھائی؟ یہاں تو ہر قوم کا بندہ, ہر انسان ہے, عبداللہ شاہ غازی بابا ہے وہاں, یہاں تو کسی کی پابندی کا کوئی جواز ہی نہیں بنتا. اور بھائی جان جیسے پہ اگر پابندی لگا دی تو لگائی کس نے بھائی, یہ مجھے بتائیں. بڑی بات ہے یار, جو اس نے اتنی بڑی بات کر دی, لگتا ہے وہ بھائی جان سے ملے نہیں ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یا غازی, میرا نام نگدام غازی ہے, اور میں الحمدللہ دربار عبداللہ شاہ غازی پر پچھلے 10 سال سے الحمدللہ بھائی جان کے ساتھ خدمت میں ہوں, اور اس وقت میں شکاگو USA میں رہائش پذیر ہوں, میں خدمت میں ہوں, اور اس وقت بھی میں انشاءاللہ پاکستان میں خدمت کر رہا ہوں. اور ماشاءاللہ سے ہمارے مرشد بھائی جان کے ساتھ اور ان کا دربار عبداللہ شاہ غازی داخلہ ممنوع ہے, یہ سراسر غلط ہے, اور ہم اس کی پوری طرح سے مذمت کرتے ہیں. خدمت میں آتا ہوں, اور بھائی جان کے ساتھ یہاں پر ہم لوگ فی سبیل اللہ دوا الحمدللہ کوئی کسی قسم کا ہدیہ نہیں وصول کرتے, اور بھائی جان اور ہم سب علماء غازی فی سبیل اللہ لوگوں کو میڈیسن الحمدللہ دیتے ہیں. یہ دیکھ کر دوا اگلی دیں گے, ہاں اتنا تو کر لیں گے شہزادے بھیا. آج آپ کو منتہا کو 4 مہینے کی دوا دے رہے ہیں. 4 مہینے کی دوا کیسے لینی ہے؟ ان کو بولا ہوا ہے نا, زیادہ مقدار میں پانی نہیں لینا. سرکار کے ذرا ڈائلسس بہتر ہوتا ہے, پھر ہوگا. غازی بابا کے چشمے کا پانی لو, 1 چمچ پانی میں غازی بابا کی دوا کے 10 قطرے ڈلیں گے.